بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں ہم عملیات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور اسماء باری تعالیٰ کے خواص کے سلسلہ بھی چل رہا تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا عوام کی رہنمائی کے خاطر، کہ جو لوگ عاملین کی طرف احتیاج رکھتے ہیں وہ جب عامل کے پاس جائیں تو انہیں کون سی ایسی صفات ہیں جن کے حامل افراد کے پاس اپنے مسائل لے کر کے جانا چاہیے، اور کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے اندر صفات موجود ہوں مخصوص تو ان کے پاس نہ جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہماری کافی نشستیں ہو چکی ہیں، اور پھر بیچ میں کچھ حوادث اور کچھ دنیا کے معاملات کی وجہ سے ان نشستوں کے اندر وقتی طور پہ انقطاع آیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں کہ لوگ جو عاملین کے پاس جاتے ہیں ان کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے اور کون سی صفات کے حامل ان کا نہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ایک اہم نوعیت کے مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری اقوام کے اندر ایسا ہے کہ وہ عاملات اس قوم کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور لوگ ان عاملات کے پاس جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مختلف اقوام کے لوگ انہیں نام دیتے ہیں۔ کوئی ان کو شوپرے کے نام سے جو ہے یاد کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے۔ بہرحال عجیب و غریب قسم کے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، اور عجیب و غریب کی قسم کی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ ایسے کرتی ہیں، ویسے کرتی ہیں، فلاں کام ہوتا ہے، تعویذات نکالتی ہیں، جادو نکال کر کے دیتی ہیں اور تعویذ برآمد کر دیتی ہیں، جو چیز کسی کے نام پہ دفن ہوتی ہے وہ چیز یہ برآمد کر دیتی ہیں۔ تو اس نوعیت کے باقاعدہ بکثرت کیسز میں نے دیکھے ہیں ابتدا میں، اور پھر میرے پاس جو آنے والے حلقہ احباب ہیں ان کو تو میں دو ٹوک یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں، عملیات ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یہ کسب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ ذات باری تعالیٰ سے ویسے ہی بدیہتاً یہ چیز مل گئی ہو۔ زیادہ تر اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، جستجو اور کوشش کے ساتھ یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اپنے تقویٰ، ورع، پرہیزگاری کی وجہ سے یہ چیز ملی ہو۔ زیادہ تر اس کا تعلق کسب کے ساتھ ہے اور محنت کے ساتھ ہے۔ اور عمومی طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک لفظ بکثرت بولا جاتا ہے، بھئی فلانا شخص جو ہے اس نے ایک چلہ پختہ کیا، چلہ کاٹا ہے، اور اتنے دن جو ہے اس نے محنت کی ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لفظ چلہ ہے، یہ کم از کم بھی جو ایام گزارے جاتے ہیں مخصوص پڑھائی کے اوقات کے پڑھائی کے اعتبار سے یا دیگر اعمال کے اعتبار سے، پرہیز کے اعتبار سے، اس کا کم سے کم دورانیہ وہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ تو اسی کو یہ لوگ چلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب میرا ایک سوال ہوتا ہے ایسے لوگوں سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کے اندر تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کنٹینیو مسلسل جو ہے وہ 40 دن تک یہ عمل کر سکیں۔ تو جب وہ نہیں کر سکتی تو وہ کسی قسم کے عمل کی عاملہ کیسے بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی۔ تو نتیجتاً میری طرف جتنے بھی ایسے کیس آئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں ان چیزوں کو، کہ جو لوگ کہے کہ بھئی ہم فلانے کے پاس گئے تھے، عاملہ تھی، شوپرئی تھی، اس کے پاس گئے، اس نے یہ نقش نکال کے دیا، یہ تعویذ نکال کے دیا، یہ جادو نکال کے دیا، تو اس کے اندر 99% نہیں بلکہ 100% صرف دھوکہ اور جھوٹ تھا۔ اس کی وجہ میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے، مشاہدہ، جو میری سوچ ہے، اس حد تک تو بات اتنی ہے کہ عورت کا عامل ہونا یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ وہ بڑے بڑے ایسے کام کر سکے یا موکلات کو کنٹرول کر سکے، موکلات سے کام لے سکے، اور موکلات کے ذریعے سے کسی کے تعویذ اور کسی کے جادو اور جنات کو وہ برآمد کر سکے۔ کیونکہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی عمل کے لیے، عامل بننے کے لیے، کسی بھی کام کے، اس کے لیے جو مخصوص ایام ہیں اس کا دورانیہ کم سے کم 40 دن ہے۔ اور عورت کو آپ کو پتہ ہے جو شرعی ایک عذر ہے اس کے اندر، یعنی اس کو پاکی 40 دن متواتر رہ ہی نہیں سکتی۔ جب نہیں رہ سکتی تو وہ کس طریقے سے چلہ کاٹ سکتی ہے، اور کس طریقے سے وہ جنات پہ کنٹرول حاصل کر سکتی ہے، اور کس طریقے سے موکلات حاصل کر سکتی ہے، اور پھر کس طریقے سے ان کو کنٹرول کر کے وہ دوسرے کے اوپر کیے گئے تعویذات کو برآمد کر سکتی ہے۔
تو یہ بات تو میں کنفرم پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر 99% دھوکہ ہوتا ہے اور تعمیلات نہیں ہوتی، لیکن یہ بن جاتی ہیں۔ اس کے بننے کے پیچھے جو اسباب ہے، جو وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کمانے کے چکر میں یہ بھی عاملہ بن جاتی ہیں کہ بھئی دنیا کے اغراض مقاصد ہوتے ہیں۔ ہاں بھئی ہم عامل ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم عمل کرتی ہیں، ہم تعویذ نکالتی ہیں، ہم جادو نکال دیتی ہیں، ہم یہ کر دیتی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ اور جاہل اعتقاد کے لوگ وہ ان کے پاس بھی بڑے ذوق و شوق سے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں لٹتے بھی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم گئے تھے کسی عورت کے پاس، انہوں نے ہمارے تعویذ نکال کے دیا، یہ دیکھو یہ تعویذ ہے، یہ انہوں نے نکال کے دیا، آپ اس کو دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس کو جب ہم نے چیک کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، الٹی سیدھے لکیریں ڈالی ہوئی تھیں۔ دنیا خوفزدہ ہو جاتی ہے دیکھ کر، الٹی سیدھی لکیریں، نمبر ڈال دیے، وہ ان کے نظر میں وہ بھی ایک تعویذ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس فیملی کے کسی ممبر کا وہ نام اس میں لکھ دے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اس کے اوپر یہ عمل ہوا ہے، تو وہ لوگ اس کو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہمارے بلکہ بالکل پڑوس کے اندر ہیں، کوئی بچیاں ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتی تھیں، تو وہ ایک مرتبہ اپنی باجی کے پاس ایک لپٹا ہوا کاغذ لے کر کے آئیں کہ بھئی یہ کوئی عورت ہے، وہ یہ عمل وغیرہ کرتی ہے، عاملہ ہے، تو ہماری دادی کو اس نے تعویذ نکال کر کے دیا، بولے تمہارے اوپر تعویذ ہوا تھا تو یہ ذرا چیک کرے کیا ہے۔ تو اس نے وہ تعویذ جو ہے میرے تک پہنچایا، بھیجا، خود نہیں کھولا، نہیں چیک کیا، اور نہیں کھولنا چاہیے انسان کو جب ایک چیز کا نہیں معلوم ہو، کیونکہ بسا اوقات باموقع تعویذ ہوتے ہیں تو پھر وہ موکلات پیچھے پڑ بھی جاتے ہیں تعویذ کھولنے والے کے۔ تو بہرحال جب انہوں نے میرے پاس اس کو بھیجا تو میں نے اس کو کھول کر کے دیکھا، تو وہ تعویذ تو کیا تھا، یہ مدرسۃ البنات کی کسی طالبہ نے کوئی اپنا سبق لکھا ہوا تھا، وہ کاٹ کر کے صفحہ اس کو انہوں نے تعویذ بنا کر کے وہ پیش کر دیا تھا۔ تو اس حد تک یہ دھوکہ ہے، اور لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بھئی جادو نکالنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے کتنا، 5,000 روپے لاؤ، 10,000 پر لاؤ، اور بہت کم کسی کے اوپر احسان کریں کہ ہم تو زیادہ لیتے ہیں، چلو تمہارے سے 2,000 روپے لیتے ہیں، آپ اتنا لا کر کے دو۔ تو یہ صریح دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ میری نظر کے اندر مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے، چلہ کشیاں کر کے کوئی عورت جو ہے وہ عاملہ نہیں بن سکتی، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ ان کے اندر ایک عارضہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنٹینیو یہ 40 دن تک عمل کا پابندی نہیں کر سکتی۔ تو جب نہیں کر سکتی تو یہ موکلات کی حامل بھی نہیں ہو سکتی۔ جب موکلات کی حامل نہیں ہوں گی تو پھر یہ موکل کی مدد سے کسی کے جادو اور جنات نکالنے پہ بھی قادر نہیں ہوں گی۔ تو جو عورتیں اپنی طرف ان چیزوں کو منسوخ کرتی ہیں، در حقیقت وہ بھی کم عقیدہ، کم ایمان والے لوگ اور ناقص العقیدہ لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے چکر میں اور ان کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چیزیں اپنی طرف منسوخ کرتی ہیں، اور ان کو اپنی طرف سے چیزیں بنا کر کے اس کو تعویذ بنا کر کے پیش کر دیتی ہیں، اس کو جادو جنات بنا کر کے پیش کرتی ہیں، تاکہ سامنے والا مرغوب ہو سکے اور جو کچھ ہم ان سے طلب کرتی ہیں وہ ان کو دے سکے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔